الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم المقام حاضرین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور فضیلت برحق ہے، لیکن ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو کروں گا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو اپنی مرضی سے نازل فرمایا، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ ان میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب انسان طواف کرنے جاتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ باہر جو بھی کرتا رہا ہے، آج یہاں پر آنا ہے تو سب سے پہلے میری توحید کا اقرار کرنا ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ ویسے تو مسلمان نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں حرم میں مطاف کے اندر جب داخل ہو، احرام باندھ کر میرے گھر میں آئے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں اور میں ایسے حاضر ہو رہا ہوں تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تیرے علاوہ کسی کو لائق سجدہ نہیں سمجھتا، تیرے علاوہ کسی کو میں عبادت کا حق نہیں دیتا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری حمدیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، ان الحمد حمد تیرے لیے، لکا ملک سلطنت تیرے لیے، سارے انعامات ساری نعمتیں تیری طرف سے آتی ہیں، لکا والملک
لا شریک لک، میرے مولا ایک بار دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اعلان کر گیا۔ پہلے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، یہاں ایک اور بات کا یہاں پر اسی کے ضمن میں عرض کر دوں، نکاح پڑھانے مولانا صاحب جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کلمے پڑھاتے ہیں، ہاں جی دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھو بھئی۔ یہ کلمے کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ یہ تو دونوں مسلمان ہیں، نکاح بھی مسلمان کا ہوتا ہے، تو یہ کلمے پڑھائے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں، یہاں نکاح کا حصہ نہیں ہے کلمے پڑھانا، پہلے سے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن کلمے احتیاطاً پڑھائے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے صبح کو کافر ہوں گے۔ ایسے منہ سے الفاظ، ایسے جملے نکالیں گے کہ ایمان نکل جائے گا جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس بچی کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، اس لڑکے سے منہ سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو ایمان سے نکل گیا ہو، تاکہ کلمے پڑھا کر نکاح کرایا جائے، تاکہ نکاح اس وقت منعقد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں عبادت سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ پہلے اس نے کیا ہو، لیکن اللہ نے سب پر لاگو فرما دیا، لبیک اللہم لبیک پڑھ کے میرے گھر میں داخل ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عمرے فرمائے، آپ نے بھی حج فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں۔ طواف کے بعد جب 7 چکر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ پر واجب یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ نفل نہیں ہے، یہ آپ پر واجب ہے۔ اگر کوئی یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا تو اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھ دیکھ کر آپ طواف فرما رہے ہیں۔ جب مقام ابراہیم پر پہنچے، مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے کھڑے ہو کر، جس طرح مستریوں کے پاس وہ ایک رسی ہوتی ہے اور دیوار کو سیدھا دیکھتا ہے کہ سیدھی ہے یا کہیں سے اینٹ آگے پیچھے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ تو تھی نہیں، بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس دور میں شاید رواج بھی نہیں تھا۔ اگر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نیچے سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہے یا کہیں سے جھکی ہوئی ہے یا کیسے ہے۔ یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کچھ تعمیر فرمانے کے بعد پھر یہاں سے آ کر دیکھا کرتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے یا کیسے ہے، اس کا توازن کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر بھی غلامی پر لگا دیا، جو پتھر بھی غلامی کر رہا تھا۔ پتھر کو اٹھانا نہیں پڑتا تھا، پتھر خود چل کے جاتا، وہ تھا تو پتھر، لیکن اس پتھر کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرما دیا، اور پتھروں پر پاؤں کے نشانات نہیں پڑا کرتے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا مشاہدہ یہ ہے کہ پتھروں کے اوپر قدموں کے نشانات نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم فرمایا اور آپ کے نقش پا وہاں پر نظر آنے لگے۔ اور مقام ابراہیم کا وہ جو وہی پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، وہی مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے۔ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یوں چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، عمر کا دل کرتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہوئے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ عمر تیری خواہش یہ ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی امتی کی خواہش کا احترام کروں، لیکن میں تب تک حکم نہیں دیتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک جبرائیل وحی نہیں لاتا،
اور جبرائیل خود سے بھی نہیں لاتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، اور اس سناٹے میں، اس خاموشی میں ایک پیغام تھا، عمر تو نے یہ کیا سوال کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اتنے میں وحی کے آثار ظاہر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا دائمی اور ہمیشہ کا پیغام پہنچایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف عمر کے لیے نہیں، یہ اب اللہ کی طرف سے حضرت عمر کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ نے قانون بنا دیا ہے، آپ حج کریں۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہے، آپ حج کریں یا عمرہ کریں، علی المرتضیٰ حج کریں یا عمرہ کرے، اہل بیت کا کوئی فرد حج کرے یا عمرہ کرے، تب تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کر جو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے یہاں پر 2 رکعت واجب الطواف نہ پڑھیں۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ دوسرا واقعہ غزوہ بدر ہوا۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 ان کے گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر میں وہ کافر لوگ آئے اس وجہ سے تھے، مثلا یہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے، کسی میں کیا ہمت ہے، کیوں کوئی روکے، میری مرضی ہے میں اس ٹاؤن میں، اس محلے میں رہوں، اس شہر میں رہوں، دوسری شہر میں جا کر رہوں، میں کسی کا غلام تو نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، جہاں رہوں، جہاں رہنا پسند کروں وہاں رہ سکتا ہوں۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، جو ہجرت کرتا اسے مارتے، چھپ چھپ کے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں رہیں گے ہم ان پر ظلم و تشدد کریں گے اور یہ تنگ آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال ہجرت کی، پھر بھی ان کا من نہ بھرا، یہ پھر بھی ٹھنڈے نہ ہوئے، انہوں نے کہا بھی ادھر جا کر حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو مدینہ میں جا کر ختم کرنا ہے۔ بہرحال غزوہ بدر ہوا، اللہ نے فرشتے بھیجے، 313 تھے، ادھر 1000 تھے، مسلمان 313، کافر 1000، لیکن اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک چھپر کے نیچے دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ماری گئی، فلن تعبد ابدا، قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو دیکھا، بے تاب ہو گئے، تڑپ اٹھے، نبی علیہ السلام کو جا کر سجدے سے اٹھایا، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ چکی ہے، بس کیجئے، آپ آ جائیے۔ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، پھر 70 پکڑے گئے کافروں میں سے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، علی ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا کریں ان کا؟ مسجد نبوی وہ جگہ تھی جہاں پر نبی علیہ السلام پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں صحابہ کی تربیت بھی ہوتی تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں تہجد میں آہ و فغاں بھی رب کے سامنے ہوا کرتی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں کافر قیدی پکڑ کر لائے گئے، اور آج انہیں باندھ کر صرف دکھانا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے رویا کیسے جاتا ہے، اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ اب وہ قیدی یہاں پر ہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی ان قیدیوں کے بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ہر صحابی نے یہ مشورہ دیا، ابو بکر کیا کرنا چاہیے؟ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے تھے، آپ بغیر کسی شرط کے بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن چائے پلا کر جیسے ابھی نندن کو چھوڑا گیا اور بعد میں باتیں سننی پڑیں، ڈر کی وجہ سے دیکھا چھوڑ دیا نا انہوں نے، تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ دیکھو ڈر گئے تھے نا پھر چھوڑ دیا ہمارے قیدیوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفت میں نہیں چھوڑیں گے، فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر عرض کیا، اے میرے آقا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری اماں اور میرا ابا آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ نے رائے پوچھی ہے تو بتا دیتا ہوں، میری رائے یہ ہے، اللہ کا دشمن اور اللہ کے نبی کا دشمن اس دھرتی پر زندہ نہ رہے۔ میرا دل کرتا ہے جو جس کا رشتہ دار میرا ماموں ان قیدیوں میں ہے وہ میرے حوالے کر دیا جائے،
اور میرے رسول کا جو دشمن ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بے شک میرا ماموں ہے، میں اس کا اپنے ہاتھ سے اس کی گردن قلم کرتا ہوں۔ اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے بیٹے کی گردن قلم کرے۔ عدو اللہ و عدو رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں یہ مسلمانوں کی عبادت کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں۔ اور بعد میں ایسے ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اگر وہ نہیں مسلمان ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں۔ بہرحال یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اندیشی فیصلہ تھا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل سارے میرے محمد کے ساتھ ہیں، رب عمر کے ساتھ ہے، جو عمر کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ما کان لنبی، سورہ آخری رکوع سے 2 لائن پہلے پڑھیں آپ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر گھر جا کے دیکھ لیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو ایسے چھوڑ دے یہاں تک کہ خون ریزی نہ کرے، ان کا خون نہ بہائے۔ فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ تو اللہ کا جو فیصلہ عرش پر تھا، حضرت عمر کا فیصلہ رائے عرش پر تھی، اللہ نے وہی عرشوں سے فیصلہ نازل فرما دیا۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے، مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا سکتا تھا پہنچایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کا آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور اپنا کرتا بھی عنایت فرمائیں، جو کرتا آپ کے بدن مبارک پر لگا ہوا ہے وہ عنایت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، کیونکہ آپ کا فیصلہ تو آخری حرف آخر ہوتا تھا، کسی نے کوئی رائے نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹے کا دل کر رہا ہے کہ میرے والد کا جنازہ میں پڑھاؤں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور اللہ پہلے جبرائیل کو نہیں بھیج رہے کہ میرے محمد نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ وفا ہونے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، اپنا کرتا وہ جو آپ کے بدن مبارک پر لگ رہا تھا وہ کرتا اتار کر عنایت فرما دیا۔ اور جب آپ جنازے کے لیے گئے ہیں صحابہ حیران ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، عمر کا دل نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر محمد اب وعدہ کر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وعدہ وفا ہوگا، وعدہ پورا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اے میرے محبوب اب جو ہو گیا وہ سو ہو گیا، آج کے بعد آپ کو اللہ منع فرماتے ہیں کہ کسی منافق، کسی کافر، کسی ایسے بندے پر جو منافق ہو، ایسے بندے کے نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، ولا تقم علی قبری، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اب یہ جو جنازہ پڑھا گیا ہے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ نے تو اس کا دل رکھنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ مغفرت کریں یا نہ کریں، اس بندے نے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچایا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت کریں یا نہ کریں، آپ نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اس کے لیے ہاتھ بلند کریں یا نہ کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 بار بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتے تو اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کرنی، کیونکہ اس نے دین اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرش پر تھی، اللہ نے قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔